بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج جو ہے نا ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو کچھ چکسواری میں ہوا ہے. ایک میرج ہال جو ہے کل گر گیا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ایک اور عام موضوع پر بات کرنی ہے. تو آج جو میرے مہمان ہیں جناب محمود کشمیری صاحب ہیں، جو کہ JKNIA کے چیئرمین ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. کم سے کم برطانیہ کے حد تک وہ آزاد کشمیر پتہ نہیں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آئی کین کنفرم کہ برطانیہ میں وہ بہت ایکٹیو ہیں. تو جناب محمود کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی آپ کی. جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کچھ چکسواری میں ہوا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی چکسواری سے ہی ہے اور جی جی آپ کے پاس تو معلومات ہوں گی، اور بھی دوست جو ہے نا وہاں پر جو ہیں رہتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، اپنا کنسرن جو ہے نا وہ بھی اظہار کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس لیٹسٹ کیا ہے اس چکسواری کے اس حادثے کے بارے میں؟ ابھی بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ کافی سارے لوگ ابھی بھی ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں اور کوششیں جاری ہیں وہاں سے ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے. مگر افسوسناک بات یہ ہے ڈاکٹر شبیر صاحب کے 5 اکتوبر کا جو زلزلہ آیا تھا اس نے بڑی تباہی کی تھی. اس کے باوجود جو ہے ہمارے لوگوں نے، ہماری وہاں پر جو حکومت ہے، انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. آج چکسواری میں صرف ایک بلڈنگ گری ہے اور اس بلڈنگ میں جو ملبے میں دبے ہوئے لوگ تھے، جس میں سے ندیم رپیار صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی انتظامات ہوتے تو وہ قیمتی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی تھی. اب اس وقت بھی جو ہے وہ ندیم صاحب کا جو بیٹا ہے چودھری فضل حسین صاحب کا پوتا، وہ سٹل جو ہے اس ملبے کے اندر دبا ہوا ہے اور اتنی گرمی ہے وہاں پر، اور میں تو بڑا پریشان ہوں کہ وہ کیسے. مجھے تو ایک بیٹا ان کا اندر ملبے میں دبا ہوا تو ایک فوت بھی ہو گیا نا کہ نہیں؟ ان کا جو بیٹا ہے ندیم صاحب، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ندیم کا ایک بیٹا ہے جو ابھی تک اس ملبے کے اندر دبا ہوا ہے. تو یعنی سو فار صرف ایک موت ہوئی ہے؟ میں نے سنا تھا 2 ہوئی ہیں. نہیں، وہ پہلے خبر چلی تھی کہ ہوئی ہیں 2، مگر جیسے حالات ہیں، جس طریقے سے وہاں پر گرمی ہے اور وہاں پر اتنا ملبہ گرا ہوا ہے، اگر اس کے نیچے اگر کوئی بندہ زندہ بچ بھی گیا تو میں سمجھوں گا یہ ایک معجزہ ہے. کیونکہ جس وقت یہ بلڈنگ گری تھی، اگر ہمارے اپنے انتظامات ہوتے تو فوری طور پر وہاں سے جو ہے جتنے بھی لوگ اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے ان کو نکالا جا سکتا تھا. کل میں سارا دن جو ہے میں پریشانی کی حالت میں رہا، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہا اور پوچھتا رہا کہ کون کون سے ادارے ہیں وہاں پر جو مدد کے لیے آئے ہیں. تو سٹارٹ میں تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کافی سارے جو زخمی تھے ان کو زندہ نکالا اس ملبے سے، اور میں پوچھتا رہا لوگوں سے کہ کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ آئی ہے وہاں پر مدد کے لیے. تو اس وقت میرے اس پوسٹ پر کچھ لوگوں نے کہا جی کہ پاکستان کی فوج آ چکی ہے، جبکہ میں جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جو فوٹو میں دیکھ رہا تھا، انہیں تو وہاں تو مجھے کوئی بھی پاکستان کا فوجی یا وہاں پر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ کافی دیر کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں. تو چونکہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ 5 اکتوبر کا جو زلزلہ تھا، اس کے باوجود ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. آج ایک بلڈنگ گری ہے، کل خدا نخواستہ جس طریقے سے اس میرپور کے اندر جو آئے روز زلزلے کے جھٹکے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو وہ ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ چونکہ ابھی بھی ہماری حکومت کے پاس یا وہاں پر جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی اس اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ خاص کر کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر تحصیل کے اندر اس طریقے کی جو ہے وہ ہیوی مشینری ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں. آپ نے کل دیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ندیم رپیال صاحب کی بھی زندگی کو بچایا جا سکتا تھا، جو کہ کل سارا دن اس ملبے کے اندر دبے رہے. اب ان کا جو بیٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہوں، اپنے زندہ سلامت اپنے خاندان کے ساتھ شامل ہو سکیں. مگر افسوس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. ویسے تو آپ نے کہہ دیا کہ آرمی کے کچھ لوگ آئے ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ جو پاکستان کی آرمی وہاں پر تعینات ہے، ایک تو بالکل جڑی قسم ہے، وہ تو ساتھ میں ہی ہے نا.
تو وہ بھی اتنا جی دور جی نہیں ہے. اور دوسرا جو منگلا جو پوری کوپس ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ کل حادثہ ہوا تو ابھی تک اگر وہ نکال نہیں سکے تو یہ وٹ ڈز اٹ شو؟ دیکھیں جی، یہی میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک بلڈنگ گری ہے، اگر اس ایک بلڈنگ میں جو لوگ اس ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، ابھی تک بہت سارے لوگ سنا ہے ابھی بھی اس ملبے کے اندر لوگ دبے ہوئے ہیں، ان کو اگر نکالا نہیں جا سکا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر کی یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل سطح پر کچھ انتظامات ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو لوگوں کی فوری مدد کی جائے، نہ کہ پورا دن انتظار کیا جائے کہ پاکستان کی طرف سے وہ فوج آئے گی تو پھر ہماری مدد کرے گی تو ہم اپنے زخمیوں کو نکالیں گے، اور جب تک پاکستان کی فوج آتی ہے تب تک تو بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہوتے ہیں. اللہ پاک رحم کرے اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور خاندانوں کو اللہ پاک صبر دے. اور ایک جو نعیم صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ تو میرے بھی ایک عزیز ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں، شادی کے دوست ہیں. تو اللہ پاک مہربانی کرے اس پر بھی، اور جو بھی اندر آدمی لوگ ہیں اللہ پاک ان پر مہربانی کرے. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں گرمی اتنی سخت ہے اور اس میں وہاں پر زندہ رہنا معجزے سے کم نہیں ہوگا. بہرحال اللہ پاک مہربانی فرمائیں. اچھا میں آپ سے ایک بات اور بھی کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ بھی. پچھلے دنوں آپ نے پاکستانی ہائی کمیشن جو بریڈ فورڈ میں آیا وہاں پر ایک مظاہرے کا اہتمام کیا تھا JKNI کے پلیٹ فارم سے. تو وہ کس سلسلے میں کیا تھا تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ اصل میں وہ مظاہرہ ہم نے اس لیے ارینج کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ 14ویں ترمیم لائی جا رہی تھی. اس سے پہلے فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے چونکہ ہماری جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی اختیارات وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ انہوں نے 13ویں ترمیم جو لائی تھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہماری جو حکومت ہے ان کو کچھ نہ کچھ ملا تھا، اور اس 13ویں ترمیم کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے یہ وبالہ شروع تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، اور نہیں چاہتے پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے کہ اس کی یہ جو چھوٹا سا جو ہمارا خطہ ہے وہاں پر لوگوں کو کچھ حاصل ہو. تو پھر انہوں نے وہ 14ویں ترمیم جو ہے وہ لائی. تو ہم اس پر پہلے بھی سوشل میڈیا پر اس بات کا اظہار کرتے رہے، ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جو 5 اگست کے بعد جو ہے ہندوستان نے جو وہاں پر جموں کشمیر کا جو سٹیٹس چینج کیا ہے، اور ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ چونکہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں خدشہ تھا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس ہماری ریاست کو یہ دونوں ملک مل کر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا. پھر ہم نے پاکستانی قونصلیٹ کے باہر مظاہرہ بھی رکھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس مظاہرے میں جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس پر مشتمل ایک حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. ایک تو یہ بین الاقوامی سطح پر اپنی ریاست کی جو باقی ریاست کا حصہ ہے اس کو آزاد کرایا جائے، اور جو ہمارے یہاں پر وسائل ہیں ان پر اختیار حاصل کیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے خلاف جو ہے وہ ہیٹ کمپین شروع کی گئی، ہمارے خلاف غلط بیانی سے کام لیا گیا. اور پھر ایک ٹی وی چینل ہے مانچسٹر میں، اور وہاں بھی ہمارے خلاف جو ہے یہ کہا گیا جی کہ اس میں را انوالو ہے اور یہ را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ جو کشمیری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے فاروق حیدر صاحب کی، جو ان کی زبانی وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا جو وزیر قانون ہے، میری ان کے ساتھ میٹنگ تھی اور میرے ساتھ چودھری طارق فاروق صاحب تھے، افتخار گیلانی صاحب تھے. جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ جو پاکستان کے وزیر قانون صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے آزاد کشمیر کے اندر جو 13ویں ترمیم لائی ہے یہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ مل کر کی ہے، اور جو ہے وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ کی خراب ہو چکی ہے. اور وہ فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ پکڑ لیا میرا طارق فاروق نے اور ایک ہاتھ پکڑ لیا اس نے اپنے افتخار گیلانی نے، اور دبانے شروع کر دیے کہ اس پر رد عمل نہ دیا جائے. جو بعد میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے رد عمل دینا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں رد عمل نہیں دے سکا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں اپنی ریاست کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اعلان کروں گا. فاروق حیدر صاحب تو کہتے ہیں جی کہ
وہ انہوں نے تو کئی بار حلف اٹھایا ہے وفاداری کا پاکستان کے ساتھ. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے 5واں بیٹا تسلیم کر لیا جائے. یہ حلف اٹھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے وہ اعتماد نہیں کرتا ہے. ہم تو کبھی بھی نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا ہم وفادار ہیں. تو ہمارے پاس تو ہم پر تو جو الزامات آتے ہیں ہم تو ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں، اس پر بات بھی کر رہے ہیں. مگر فاروق حیدر صاحب جو ہر وقت جو ہے پاکستان کے کلمے پڑھتے رہتے ہیں ان پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا. لہذا یہ میسج ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں رہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے کہ آپ دن رات جو ہے وہ پاکستان کے کلمے پڑھتے رہیں، سر پر قرآن رکھ کر پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے رہیں. وہ آپ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے. لہذا وقت ہے کہ اپنے جو باوقار راستہ ہے اس کو چنا جائے، اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کی بہتری کے لیے اگر آج ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اگر آج ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، یا آج ہمیں جو ہے وہ دھمکیوں کا اور بہت ساری باقی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہم جو ہے ہر مشکل کا سامنا کر لیں گے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہر مشکل میں سے گزار لیں گے. مگر ہماری آنے والی نسلیں جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا سامنا کرتے رہیں اور ان کی رسوائی ہوتی رہے اور ان کے ساتھ جو ہے توہین آمیز جو ہے وہ سلوک ہوتا رہے. یہ کم از کم جو ہے جو میری تربیت ہے، جو میری تربیت میں نے حاصل کی ہے ریاست کی آزادی کے لیے، کم از کم میں تو نہیں برداشت کر سکتا. اسی لیے میں اپنی جو تحریک ہے اس کو اس میں آگے بڑھا رہا ہوں، اس کو دیکھیے جاری رکھوں. آپ کی باتوں سے کافی سوال جو ہے نکلتے ہیں. میں کچھ ایک دو پوائنٹ اٹھاتا ہوں یہاں پر. آپ نے کہا کہ آپ نے مطالبہ کیا مظاہرے میں کہ ذات کشمیر اور سو کال ذات کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر ایک حکومت تسلیم کیا جائے. یہی بات ہے نا؟ اچھا، اس کا یہ سب سے پہلے اس بات کا جو ہے مطالبہ جو کیا تھا وہ کیچ خورشید صاحب تھے. اس وقت دیکھیں ان کو صرف یہ، حالانکہ میرے پاس بھی ہے ریکارڈ ہے بھی کتنے ملکوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر پاکستان تسلیم کرے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور نتیجہ کیا ہوا تھا کہ کیچ خورشید صاحب کو صدارت سے فارغ کر دیا گیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو دلائی کیمپ یعنی جیل میں بھیج دیا گیا تھا. تو جس نے بھی آزادی خود مختاری کی بات کی ہے یا تو وہ انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا گیا اور یا جو ہے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات آ گئی کہ آپ بھی ذرا خیال کر لیں، آپ بھی مطالبہ کر لیں کہ کیچ خورشید کا سبق کچھ اور تھا یا اس کا جو کچھ ان کا تجربہ تھا وہ مختلف تھا. دوسری بات آپ نے یہ کہہ دی ہے کہ را کے ایجنٹ ہیں. دیکھیے، جس قوم نے، جس سوسائٹی نے یا جس اسٹیبلشمنٹ نے فاطمہ جناح جیسی خاتون کو، یعنی قائد اعظم کی بہن جس نے پاکستان بنانے میں اہم رول ادا کیا، اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. تو آپ کس بات کی موڈی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ ان کو نہیں بخشتے تو آپ کو چھوڑیں گے؟ ہر وہ آدمی جو مطالبہ اپنے حقوق مانگے گا ان لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے. مطلب عمران خان کہتا ہے جی مودی جیت جائے، وہ ایجنٹ نہیں ہو سکتا. محمود کشمیری حقوق مانگے گا تو وہ ایجنٹ ہے، شبیر چودھری حقوق مانگے گا تو وہ ایجنٹ ہے. اس پر آپ تبصرہ کریں گے تین باتوں پر؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا پاکستان کے کسی ٹی وی پہ، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ فاطمہ جناح کی جو موت ہوئی ہے وہ تشدد سے ہوئی ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کے جسم پر جو ہے وہ تشدد کے نشانات. میں نام لے کر کہتا ہوں، ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا. بڑے اینکر ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی. ہاں جی. ان کو مارا گیا. ٹھیک، میں نے تو نہیں مارا. ٹھیک ہے. بالکل. میرے خیال میں آپ نے بھی نہیں مارا ہوگا. تو کس نے مارا؟ جی جی. بات یہی ہے کہ اب یہ جو پاکستان کے جو وارث ہیں 22 کروڑ لوگ، جو میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت بھی وہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ ان بھاری بوٹوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اب ان کو اپنے آپ کو ان بوٹوں سے آزاد کرانا ہوگا، اور وہاں پر جو یہ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام ہیں، ان کی طرف ان کو توجہ دلانی ہوگی. یہ تو خیر پاکستان کے لوگوں کا کام ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. ہم بحیثیت ایک پڑوسی پاکستان کے ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ باوقار زندگی گزاریں، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو شخص بھی
حقوق کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بہتری کی بات کرتا ہے, انہیں تو یہ برداشت نہیں کرتے, ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں, ان پر ہندوستانی ایجنٹ کا الزام بھی لگا دیتے ہیں. یہ تو بینظیر پر بھی لگا, نواز شریف پر بھی لگا ہے, اور اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے. بہت کچھ ہے. ہم تو, میں اور آپ جو ہیں, ہم تو نہ تو پاکستان کے شہری ہیں اور نہ ہی ہم پاکستان کے وفادار ہیں. ہم ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں, تو ہمارے خلاف تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ سختی سے باتیں کرتے ہیں, اور ہمیں تو بولنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. اور جب بھی ہم نے تو کبھی پاکستان کے خلاف آج تک تو پتھر بھی اٹھا کر نہیں پھینکا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں بولنے کا حق نہیں دیتے. تو میرے خیال میں اب وقت کافی ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمارا جو کشمیر کا نوجوان طبقہ ہے وہ بہت ساری باتیں بہت جلدی دیکھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, جو پہلے ہمیں بہت عرصہ لگا تھا ایک دوسرے تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے. آج میں اور آپ لندن میں بیٹھے ہوئے, میں بریڈ فورڈ میں ہوں, اور ہماری جو آواز ہے, یہ جو ہمارا میسج ہے, یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ جتنا بھی جبر زیادہ ہوگا, اور اس کے دن تھوڑے ہیں, اور انشاءاللہ ریاست کے لوگ اپنی حقوق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جو جد کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے تھوڑی دیر پہلے میسج آیا ہے پاکستان کے شہر راولپنڈی سے. بابا جان کا بھائی وہاں پر ہے, اور انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ 2 موٹر سائیکل پر لوگ آئے اور 2 پیادل تھے, اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کون ہیں. تو جب میں نے تعارف کرایا, کہتے ہیں جی آپ بابا جان کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی. تو پھر اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کر واپس کلکت جائیں. تو یہ تو صورت حال ہے. بابا جان دیکھیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, ان کو 70 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا, افضال کربلائی کو 90 سال کے لیے بند کر دیا گیا. اور ہم جو جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے, اس خطے کے اندر جو لوگوں کا جرم صورت کیا حال تھا ہے ہماری, جن کو 90 سال سزائیں ہوئی ہیں یا 80 سال سزا ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی دہشت گردی کی تھی, کسی کو قتل کیا تھا, یا کیا جرم کیا تھا؟ دیکھیں جنہوں نے دہشت گردی کی تھی, جنہوں نے قتل کیا تھا, جنہوں نے ایک باپ اور بیٹے کو قتل کیا تھا, ان کو تو پروموٹ کر دیا گیا, ان کی پروموشن ہو گئی ہے. اور جو مظلوم طبقہ تھا, جنہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی تھی, ان کو جیلوں میں بند کر دیا, ان پر بغاوت اور جو غداری. لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, مثلا ترجمان تھا طالبان کا, تحریک TTP کا, وہ احسان اللہ احسان, تو وہ تو مہمان بن کر رہا ہے, اب ذات گھوم رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر میں اس میں کوشچن یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا قصور کیا ہے, جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں. اور پھر اس میں تھوڑا سا افسوس بھی آتا ہے کہ آزاد کشمیر کے کچھ لوگ جو مظاہرے کرتے ہیں یہاں پر برطانیہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی, وہ ہمیشہ انڈیا کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں, جیسے کہ جو کچھ ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں پر انڈیا ظلم کر رہا ہے, یا جن لوگوں کو وہاں پر قبضہ ہے, یا ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں, یا ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہیں, ان کو 101% حق ہے کہ وہ آپ وہاں کے علاقے کے مطابق وہ آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے, مطلب جب یہ یہاں پر جن لوگوں کو میرپور میں تکلیف ہے, یا چکسواری میں, یا راولہ کوٹ میں, جب وہ جا کر جب بات کرتے ہیں, اپنے مسئلے کی بات نہیں کرتے, وہاں کی بات کرتے ہیں. میں سوال یہ کر رہا ہوں, یہ کوئی ڈائیورشن تو نہیں کر رہی بھی اپنے مسائل کا ذکر نہ کیا جائے تو صرف ادھر بندوقوں کا رخ ادھر کر دیا جائے, جبکہ جو بھی تکلیف ہے وہ یہاں آپ کو منگلا کوپس کمانڈر سے ہو سکتی ہے, GOC مری سے ہو سکتی ہے, تو یہاں کا انڈیا کا تو نہیں کوئی آگا کرے گا. جس لوگوں نے دھمکی دی ہے بابا جان کے بھائی کو, وہ انڈیا سے تو نہیں آئے تھے نا. دیکھنا یہی تو بات ہے نا, کہ جیسا میں کہتا ہوں نا کہ اس آزاد کشمیر کے اندر ایک خوف کا ماحول ہے, اور پھر انہی کے چھوڑے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تعلق بھی آزاد کشمیر کے ساتھ ہے, ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا, وہاں پر تو بالکل امن ہے. اب دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ان کے جو پالتو ہیں, وہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ حقوقی بات کرتا ہے, ان کی اچھل کود شروع ہو جاتی ہے. میری 2 دن پہلے کشمیر میں بات ہو رہی تھی, تو بات چل پڑی جو پل ہے, جو ہے ریام پل, اس کے حوالے سے بات ہوئی. تو کہتے ہیں جی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ ابھی تک یہ پل مکمل نہیں ہوا. تو میں نے کہا یار ایسا کریں کہ اس پل کے مکمل کے لیے جب آپ کوئی بات کریں گے کہ یہ پل مکمل کی نہیں ہوا, تو وہ شاید آپ کے لیے ایک مسائل کھڑے ہوں. تو میں نے ان کو ایک
مشورہ دیا تھا، میرا آپ ایسا کریں کہ کچھ لوگ اکالگڑھ کی طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھ ادھر جو میرپور کی طرف وہ پل کا حصہ ہے وہاں کھڑے ہو جائیں اور کوئی پلے کارڈ اور بینر لے کر آئیں اور ہندوستان کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیں کہ ہندوستان جو ہے یہ جو برج مکمل نہیں کر رہا ہے اور لوگ ہمارے جو ہیں بڑی مشکل کا شکار ہیں، تو ہندوستان کے خلاف مظاہرہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیں یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں کی جو پرابلمز ہیں، تو یہاں کے لوگ تو اسی کے خلاف بولیں گے، اسی کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے جو یہاں پر مسائل پر قابض ہے۔ اب یہ توقع کی جائے کہ اگر ریام پل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا یا ہمارے جو وسائل ہیں وہ پاکستان نے ہم سے چھینے ہوئے ہیں، اور جو 14ویں ترمیم ہے جو انہوں نے بھیج دی ہے ادھر، اور جس میں کابینہ نے اس کو فی الحال تو مسترد کر دیا ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ہم نے جو پروٹیسٹ کیا تھا پاکستانی کونسلیٹ کے باہر انہی چیزوں پر کیا تھا کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے اختیار میں دیے جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ہمیں کوئی خیرات میں کچھ دے یا کوئی ایسی، ہم تو کوئی امداد تو نہیں مانگ رہے نا، ہم کہتے ہیں جو وسائل اختیار ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے ہمارے پاس وہ ہم اس پر گزارا کر لیں گے۔ آپ اپنے جو لنڈ افسران ہیں یا باقی جو چیزیں ان کو سمیٹیں اور لے جائیں پاکستان کے اندر، ان کو نوکریاں دیں یا باقی جو معاملات کریں۔ اور جب ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ پچھلے دنوں کتنی بدتمیزی کی جا رہی تھی اور کس طریقے کی وہ لینگویج استعمال کی جا رہی تھی، اور پوچھ رہے تھے جی، کچھ لوگ تو میرا ایڈریس پوچھ رہے تھے جی، یہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کدھر ہے، اور بڑی بدتمیزی سے میں انہی لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، آپ بھی ان لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ باقی جو وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے سارے لوگ، میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اللہ پاک کرم نوازی ہے، اچھا گھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، ہم تو اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے جو ایک مشکل میں وہ جو چکی میں پس رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی لوگ خوشحال ہوں جس طریقے سے ہم ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، مگر کچھ لوگ جو ہیں احمق قسم کے لوگ پر وہ بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور اٹھ کے جناب اللہ وہ کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ سمجھتے نہیں ہے یا یہ ذہنی غلام ہیں یا کولیبوریٹرز ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں قابل کفتوں کے ساتھ؟ یہ دونوں الفاظ ان پر جو ہے نا وہ مناسب ہے، چونکہ بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں، چونکہ وہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے نا وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اور جو جی حضوری ہوتی ہے وہ ان کے خون میں رچی بسی ہوتی ہے، اور اس لیے جو ان کا کام ہے بھنگڑے ڈالنا، ناچنا، کودنا، اور اس پر جاری رکھتے ہیں اور اس پر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو ہے ان چیزوں پر فرق نہیں پڑتا کہ ہم چونکہ اگر ہم کوئی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بزدل لوگ ہوتے ہیں تو شاید ہم بھی باقی لوگوں کی طرح اپنے معاملات میں جڑے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم ان کو سامنے لا کر اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو ایڈریس ڈھونڈ رہے ہو یا اس طریقے کے جو بکواس نامے کر رہے ہو، اس سے آپ لوگ ہمارے جو حوصلے ہیں ان کو پست نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل اپنے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک پوری قوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کا جو کام ہے وہ جاری رکھیں، ہم اپنے کام کو کسی بھی حالت میں جو ہے وہ روکنا نہیں چاہتے، ہم ہر بات کا سامنا کریں گے، اور ریاست کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو بھی کچھ ہم سے بن سکا وہ ضرور کریں گے، اور جو ان کے پالتو میں وہ جاری رکھے بھونکنا، ہم تو اپنا کام کر رکھیں گے۔ دیکھیں مثلا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، وضاحت کی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہے نا حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ کی یہ اسٹرگل ہے، پیسفل اسٹرگل ہے، اور لوگوں کے مسائل کے لیے یہ اس پرو پیپل ہے، پرو پیس ہے۔ آج مجھے فیس بک پر کسی نے کچھ بھیجا اور میں نے اس کو آگے بھی فارورڈ بھی کیا ہے، تو لکھنے والے نے لکھا ہے، غلط کو غلط کھل کر کہیں، تاریخ ٹکرانے والوں کو لکھی جاتی ہے، ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ جو لوگ اسٹیٹس کو کے خلاف بولتے ہیں، حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، تاریخ انہی کے لیے لکھی جاتی ہے۔ جو لوگ کولیبوریٹرز ہوتے ہیں، تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، کولیبوریٹرز ہوتے ہیں، ان کا نام کسی اور کھاتے میں آئے گا، اگر آئے بھی تو، یا کہا جائے گا کہ یہ لوگ غدار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے چھوٹا سا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے ریاست کی آزادی کے لیے، ریاست کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی بھی جگہ پر اپنے موقف میں جو ہے وہ کوئی کمزوری دکھائی ہو یا کہیں کسی جگہ پر خوفزدہ ہوئے ہوں۔
ہم تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں کہ ہم میر جعفر اور میر صادق کا رول ادا کریں, کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے کہ میر جعفر کا رول کو, اور ہم تو پوری ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو کوئی انڈیا اور پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا ہوا. اور جو لوگ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, پاکستان کی لے پر رقص کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو غدار یا دلال ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, ان کا رول کیا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی وہ جو رول ادا کر رہے ہیں وہی دلالی کا ہے, غداری کا ہے, کسی دوسرے قابض ملک کے لیے جو کام کرتے ہیں. ہم نے تو اپنی ریاست کی مکمل آزادی ایک سیکولر ملک کے لیے جو جد کر رہے ہیں, تو جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, وہ ریاست کے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے. اور جو پچھلے دنوں میں جس طریقے سے وہ کمنٹس وغیرہ ہو رہے تھے, اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے ہمارے حوالے سے جی کہ یہ ریاست کی مکمل آزادی کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی کمپرومائز کیے ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ہے, آپ کے پاس ایویڈنس, تو اس کو لے کر آئیں. ابھی تک تو وہ ایویڈنس لے کر نہیں آئے. انہوں نے کیا ایویڈنس لایا ہے؟ وہ لائے یہ ہے جی کہ میرا کوئی ایک دو انٹرویو تھے انڈین چینل پر, تو وہ انہوں نے لگا دی کہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایویڈنس ہے جی کہ یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کا انڈیا کے ساتھ تعلق ہے, وغیرہ وغیرہ فضول قسم کی بکواس نامہ جو ہے وہ یہ. کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو, یعنی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے, یہ لوگ جو نا بیسیکلی صرف یہ نہیں کہ ذہنی غلام ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس علم بھی نہیں ہے. اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا پیپل ڈونٹ نو دس, جو میں بات کرنے والا ہوں. جی, میر جعفر نے غداری کی تھی پلاسی کی جنگ میں جو 1757 میں ہوئی تھی. ملک وہ اس کا کیا تھا, بنگال. اس نے جو باہر سے حملہ ور آئے تھے, یعنی کہ انگریز, ان کے ساتھ مل کر اپنے وطن کے خلاف غداری کی تھی. ٹھیک, تو اس کو میر جعفر کہا ہے, غدار کہا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں, ہم تو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ ان کے یعنی تلوے چاٹ رہے ہیں, ان کی بات آگے بڑھا رہے ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, غدار تو میر جعفر کے تو وہ رشتے دار ہوئے نا. آگے بات سن لیں, اور جو میں کرنا چاہتا تھا, یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ غدار ہیں, آپ کو کہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو غدار کہتے ہیں, شاید بہت سے, میں نے کہا, میں دعوے سے کہتا ہوں بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ میر جعفر کا پڑپوتا جو ہے وہ پاکستان کا صدر بنا ہے, وہ گورنر جنرل بنا. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. جن کے لوگوں کے لیے اس نے غداری کی تھی, انہوں نے اس کا خیال رکھا, اس کی نسلوں کا خیال رکھا, اور پھر جو پاکستان انہوں نے کریٹ کیا تھا وہاں پر وہ گورنر جنرل بھی بنا. کوئی آدمی چیلنج کر کے بتائے نا. تو مطلب یہ کہنے کا غدار تو یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو ملک توڑ رہے ہیں اپنا, غدار تو وہ لوگ ہیں. ٹھیک, جو مودی کے لیے کہتے ہیں کہ مودی ہمارا جیت جائے گا تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے, غدار تو وہ لوگ ہیں. جنہوں نے پی آئی اے کا جو تباہ کر دیا پی آئی اے کو, غدار تو وہ لوگ ہیں. پھر آپ نے اریام پولی کی بات کی تھی, میں یہ اس میں تھوڑا سا اضافہ سے کرنا چاہوں گا. اگر جو سویلائز ملک ہوتے ہیں, جو پرو پیپل ہوتے ہیں, جنہوں نے انسانیت کی قدر ہوتی ہے, 1967 میں یہ جو ہے نا ڈیم بنا, ڈیم سے پہلے یہ پل بن جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پل, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, جو ڈڈیال کو لنک کرتا ہے, کتنا عرصہ وہاں پر پل نہیں تھا, کتنے لوگ جو نا جانوں ان کی ضائع ہوئی, ڈوب جاتے تھے. چکسواری سے آگے جو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کے مقام پر پلاک کا پل, ٹھیک, تو وہ کتنا عرصہ جو ہے نہیں بنا. اگر کوئی اچھی گورنمنٹ ہوتی, پرو پیپل ہوتی, مسلمان آزاد کشمیری کے لوگوں کی وفادار ہوتی یا ان کی ہمدرد ہوتی, تو وہ جو ہے نا پہلے کرتے, اس پل کو بھی بناتے تاکہ لوگ وہاں پر دریا میں ڈوب جائیں. ٹھیک, کتنے لوگ مرے. تو یہ ان کا ایک ہی کام ہے, لوٹنا, لوٹ کھسوٹ کرنا, ہمارے وسائل کو لوٹنا اور ہمیں ڈیوائڈ کر کے رکھنا. ٹھیک ہے, کچھ وہ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں, وہ ٹکڑے کھانے والے ہم پر شور مچاتے ہیں. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ یہ دیکھیں, آپ کے آباء و اجداد جو ہے متاثر ہوئے ہوں گے منگلا ڈیم کی وجہ سے. میں تو ذرا سائڈ پر رہتا ہوں. جی بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو ذہنی غلام کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی مریض بھی ہے نا, یہ لوگ, دو چیزیں ہیں ان میں. اور پاکستان کے اندر آج بھی دیکھ لیں, جب سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان کو لوٹنے والے, پاکستان کو تباہ کرنے والے ہیرو قرار پائے ہیں, اور جو پاکستان کو بچانے کے لیے تھے وہ دیکھیں کس طریقے سے مشکلات کی زندگیاں جو ہے نا انہوں نے گزاری ہیں. ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ, جس طریقے سے آپ نے یہ ذکر کیا ہے منگلا ڈیم کی تعمیر کے سلسلے میں جو برج تھے یا باقی معاملات تھے, وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے. اب بھی بے شمار, میری 2-4 دن پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھی کہ پاکستان میں جو لوگ ہمارے گئے تھے
منگلا ڈیم کی تعمیر کے دوران جنہیں جبری ہجرت پر مجبور کیا گیا، جنہیں جبری طور پر وطن سے نکالا گیا، اب وہ لوگ جب پاکستان میں گئے تو وہاں پر بڑے مشکلات میں وہ پھنسے رہے، وہ قتل بھی ہوئے، ان پر مقدمات بھی ہیں، ان کی زمینوں پر وہاں کے مقامی لوگوں نے قبضے بھی کر رکھے ہیں، تب وہ اپنی جانیں بچا کر جو ہے نا وہ واپس میرپور آ گئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، مجھے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ باتیں ٹھیک کرتے ہیں، اچھی کرتے ہیں، مگر آپ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر جو ہے جو فوج ہے وہ کشمیری پر بڑا ظلم کر رہی ہے، آپ اس پر کم بولتے ہیں اور ادھر زیادہ بولتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جی دیکھیں ہندوستان جو ہے اس کی فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں پر ظلم کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہندوستان جموں کشمیر کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کر یہاں پر جو ظلم جبر ہے اس کو چھوڑ کر ادھر بھاگنا شروع کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے وسائل، اپنے حقوق حاصل کریں گے، جب ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا تو اس کے بعد جو باقی ریاست ہے اس کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے جو بھی کام ہم سے ہو سکا وہ کریں گے۔ آج ہماری ریاست جو ہے وہ پاکستان نے اس طرف دیکھیں یہ کس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے جی کہ ہندوستان جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو پاکستان والے ہیں، انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے یہ ہم سے انہوں نے چھین لیا، اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو میرے خیال میں 74 میں انہوں نے جو ہے ختم کر دیا۔ انڈیا نے تو پچھلے سال جو ہے اگست میں جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ معطل کیا ہے۔ اب بات یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہی ہندوستان کو وہ سارے راستے دکھائے ہیں، پاکستان نے سب کچھ سب سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہندوستان انہی راستوں پر چل کر ہماری ریاست کو وہ تقسیم کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان تو ہماری ریاست کا دشمن ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے جو ہے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آج بھی جو ہے وہ ہماری ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے اگر چند زر خرید لوگوں کو وہ خرید کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کو تقسیم کر لیں گے تو یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی تحریک اٹھے گی، اور چونکہ جو پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے، پاکستان کے جو جرنیل ہیں، ان کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ جو کمزور آواز ہے یا جو وہ سیولائزڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، یہ اس وقت بات سنتے ہیں جب کسی کے ہاتھ ان کے گھروانوں تک پہنچتے ہیں، جب لوگ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی معاملات جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ لہذا میں اب بھی اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کی بات کرنی ہے، ہماری پرامن جدوجہد ہے، ہماری اس پرامن جدوجہد کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان نے جو ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو ہے وہ جیلوں میں بند کر رکھا ہے اس نے، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چور دوسرے کو چور کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو لوگ بابا جان کے باقی جو ساتھی ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی والدہ بابا جان کی جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کے والد صاحب بوڑھے ہیں، میری پرسوں بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی میرا گلگت کے اندر رابطہ ہے۔ تو یہ وہاں پر جو شیڈول 4 لگا رکھا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، وہاں کے جو ابھی وہ جو دیامر ڈیم ہے وہ جو انہوں نے چائنا کے ساتھ جو نام والا وہ معاہدہ کر کے اس کے ساتھ مل کر یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب ظلم اور جبر کے زمرے میں آتا ہے نا۔ اس کو کیا کہا جائے کہ یہ ان کا بڑا احسان ہے ہمارے ساتھ، ہماری جو دولت ہے، ہماری دولت ہم سے چھینتے ہیں اور ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ بتائے ہمیں کہ ہم نے کس مقام پر، کس جگہ پر وہ ہندوستان کا جھنڈا لہرایا ہے، کس جگہ ہم نے کہا ہے جی کہ ہم اپنی ریاست کو ہندوستان کے ساتھ شامل کریں گے؟ ہم نے تو کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں کہا۔ اور یہ جو بے شرم لوگ ہیں جو پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں اور ایک قابض فوج کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ غدار تو یہ جو اپنی ریاست پر قابض ملک کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، غدار تو وہ ہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی کسی کا جھنڈا نہیں اٹھایا، نہ پاکستان کا نہ ہندوستان کا، اور ہمیں کیسے کوئی غدار کہہ سکتا ہے؟ ہم تو ریاست کے وارث ہیں۔
اچھا محمود کشمیر صاحب، میں ایک بات اس کو تقویت دیتے ہوئے کمپیریزن تو نہیں کرنا چاہتا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انڈیا کی سائڈ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک وادی کشمیر کے ایک ساتھی نے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے، تین ہفتے پہلے وہ ایک اسی طرح ڈبیٹ میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے یہ کہا نا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا تو یہاں پر نہیں ہو رہا. اس نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ظلم نہیں ہو رہا، آپ ایسا کریں کہ 4 آدمی تیار کریں، یعنی ملیٹنٹس، وہ میرپور میں پاکستان فوج پر حملہ کریں، 4 مظفر آباد میں کریں، 4 راولہ کوٹ میں کریں، اور یہ جو سلسلہ ہے میرے کو کم سے کم 2 مہینے جاری رکھیں، مختلف جگہوں پر پاکستان فوج پر حملے کریں. تو 2 مہینے میں پاکستان آرمی اتنے آدمی مار دے گی جتنی 1988 سے لے کر 2020 میں مارے ہیں ابھی تک. یعنی کہ 1988 میں یہ اسٹرگل شروع ہوتی ہے ملیٹنسی کی، جولائی 1988 میں، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے، اس نے یہ کہا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں 1988 سے لے کر 2020 تک جتنے لوگ انڈیا نے مارے ہیں، یا اس میں کراس فائر میں مارے گئے، یا ملیٹنٹس نے مارے ہیں، یا جس طریقے سے بھی مارے گئے، تو اس نے کہا کہ پاکستان کی فوج اگر آپ 2 مہینے ان کے خلاف بندوق اٹھائیں تو آپ کو زیادہ اس سے زیادہ مار دے گی. جہاں بھی بندوق چلے گی، بندوق کا جواب بندوق سے آتا ہے، آپ کے گلے میں آر نہیں ڈالیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ کے ایک رہنما تھے، ان کو پنڈی میں مار دیا گیا، کیا اس کے پاس بندوق تھی؟ کیا کوئی ملیٹنٹ آپریشن کر رہا تھا؟ کیا کوئی ملیٹنٹ کمانڈر تھا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کی اسٹرگل پیسفل تھی، عارف شاہد کی، اس کو مار دیا گیا نا، اس نے بندوق نہیں اٹھائی تھی. ٹھیک. پھر غداری کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کو پتا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 سال مقدمہ جو ہے بھگتا ہے پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. They could not prove shred of evidence against me. آپ سے مجھ پر الزام لگائے گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب اسے ثابت یہ ہو گیا، میری جو اسٹرگل ہے اس کی ثابت یہ ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس they've got a big mouth, that's all. الزام لگاتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. Now floor is yours. بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح بات ہے. آپ نے تو باقاعدہ جو کورٹ میں یہ کیس جو ہے اپنا لڑا ہے، اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بڑا نہیں، جیتا صاحب. ٹھیک ہے نا؟ جیتا ہے بالکل جیتا ہے آپ نے. بات یہ ہے جی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے پاس صرف وہ جو ہے نا بگ ماؤتھ ہے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ان کے پاس صرف یہ بگ ماؤتھ ہے. اس بگ ماؤتھ کی وجہ سے وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. ان کے بگ ماؤتھ کی وجہ سے آج بلوچستان کے حالات اس طریقے ہیں. ان کے بگ ماؤتھ کی وجہ سے آج سندھ کے حالات کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اس بگ ماؤتھ کی وجہ سے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے ہماری ریاست کے حوالے سے، ہماری ریاست کے جب بھی ہمیں کہیں موقع ملتا ہے یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، دھمکانا، ڈرانا، اڑا دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں وہ کر دیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم اپنے ملک سے باہر ہیں. وہ ملک ہمارا ہے. ہمارے لوگ وہاں پر کن کن مشکلات کا شکار ہیں. ہم ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر پاکستان ریاست جموں کشمیر کا ہمدرد ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرویز مشرف بڑا کمانڈو تھا، بڑا محب وطن تھا، تو اسی کے دور میں جو ہے وہ جو یہ جو سیز فائر لین کو جو بھٹو کے زمانے میں کنٹرول لین بنایا گیا، پھر اس پر باڑ لگوائی گئی اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ چونکہ یہ سارے کام جو ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں ریاست کو تقسیم کرنے کے. جب ہم اور آپ اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو پھر ان کے پیٹ کے اندر درد اٹھتا ہے، اور پھر ان کے پاس اور بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ الزام لگا دینا جی کہ وہ میرا ایک دوست ہے یہاں پر بزنس مین ہے، اچھا بھلا بزنس مین ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے جی کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ آپ را فنڈڈ کرتی ہے. تو میں نے کہا یار اب مجھے کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت عرصے سے. تو میں نے کہا کیا میرے پاس دیکھی ہے کوئی ایسی چیز؟ کہتے ہیں جی میں نے تو جب آپ اس کو دیکھا ہے محنت ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ یہ جو الزامات ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لگانا یا باقی چیزیں، اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ایویڈنس ہے تو لے کر آئے نا. تو پھر ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کو بھی پتا چلے جی کہ ہاں واقعی ہم غدار ہیں، تو پھر وہ ہمیں بھی سزا دیں، وہ بھی ہمارے خلاف بات کریں. ہم کہتے ہیں کرو کوئی ایویڈنس کسی کے پاس ہے تو وہ لے کر آئیں. ہم تو کھلی کتاب کی طرح ہیں. ہم جو بات آج آپ کے ساتھ آپ کے اس پروگرام میں کر رہے ہیں یہی باتیں ہم کسی کانفرنس میں، سیمینارز میں، پبلک میٹنگز میں کرتے ہیں. یہی باتیں ہم جو پاکستان کے
सफारतखानों के पास प्रोटेस्ट करते हैं, वही बातें करते हैं, यही बातें जो है वो मुख्तलिफ मीडिया के जो लोग हैं उनके साथ करते हैं। हमारी बात कोई ढकी छुपी है ही नहीं है ना। हाँ डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फलां जगह पर पाकिस्तान के कलमे पढ़े हैं, पाकिस्तान के बड़ा पाकिस्तानी बनकर मैं नारे लगाता रहा हूँ, और किसी और जगह पर जाकर तो मैंने जो है वह पाकिस्तान के खिलाफ बात किया, तो फिर ठीक समझ ली। मैंने किसी जगह पर आज तक कोई बंदा ये साबित कर दे कि मैंने कोई ऐसा कलमा, झूठा कलमा पढ़ा हो, तो मैं हर सजा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब से होश संभाली है, मैं तो इस कब्जे के खिलाफ हूँ, मैं इस कब्जे के खिलाफ जदोजहद कर रहा हूँ। तो अगर इसको कोई ये समझता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूँ और ये इल्जाम लगाकर मुझे इस तहरीक से जो है वो पीछे हटा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये मुमकिन नहीं है, बल्कि हम और ज्यादा मजबूती से इसको आगे लेकर। देखिए, दो चीजों पर मैं आपको तो जो है ना मबजूर कराना चाहता हूँ। माजरा शुमारी, ठीक है, उनके लीडरों को, उनके वर्करों को गिरफ्तार किया गया और ठीक ठाक उनकी फैंटी लगाई गई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिटेंसी नहीं की थी, ठीक है, उनकी स्ट्रगल भी पीसफुल थी। मकबूल भट्ट को भी गिरफ्तार करके ठीक ठाक फैंटी लगाते रहे, ठीक। आर शाहिद को तो खैर उन्होंने मार ही दिया। तो आप इन चीजों पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। देखें जी, माजरा शुमारी का मैं खुद भी, मैं जब बच्चा था 13-14 साल का, मैं मेंबर था माजरा शुमारी का। मैं वहाँ पर जो मुजाहरे थे, बाकी चीज़ें थी, उनका मैंने लिटरेचर पढ़ा है, और जो चीज़ें मैंने देखी हैं जब वो गंगा केस के हवाले से किस तरीके से माजरा शुमारी के कारकुनों पर जो है तशद्दुद किया जाता रहा, किस तरीके से जनाब वाला उनके खिलाफ जो डर्टी कैंपेन है वो चलाई गई, मकबूल भट्ट को कितना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जीएम अपने मीर कयूम साहब, मीर मैनान साहब, आशम कुरैशी साहब, अशरफ कुरैशी साहब, और बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे वो मेरे पास वो किताब मौजूद है, आपने भी पढ़ी होगी कि दीवानों पे क्या क्या गुजरी। जब वो कोई किताब पढ़ता है तो वो किताब पढ़े तो उनको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के शाही किले के अंदर इन कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के मुंह में जो है वो गंदगी ठोंसने की बिल्कुल सही आदत जो है वो ठोंसी गई। उन पर किस तरीके से नंगा करके उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। मीर कयूम और मेरी मीर मैनान जो भाई थे, उनको एक बिजली के शौक देते उनके सामने उनको नंगा करके तशद्दुद करते हैं। ये कितने दरिंदे लोग हैं, ये कौन सा ये इस्लाम के नाम पर ये जमहूरिया ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, ये सब बकवास और झूठ है। कोई वहां पर मुझे तो इस्लाम तो नजर नहीं आया जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर इन्होंने तशद्दुद किए। जब मैं वो किताब पढ़ता हूँ तो मैं तो माफ ही नहीं कर सकता इनको। ये कैसी बातें करते हैं, ये जालिम है, ये दरिंदे हैं। और हमें जो है अपने लोगों को बताना होगा कि इन्होंने किस तरीके से वो शाही किला के अंदर जो है हमारे कश्मीरी जहाज तो हिंदुस्तान का अगवा किया था ना उन्होंने। हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने हिंदुस्तान का जहाज हाईजैक किया था, और उन्होंने किस तरीके से तशद्दुद किया गया। अपने डॉक्टर बासत साहब है, हमने उनको यहाँ पर दावत दी थी ब्रेडफोर्ड में, वो आए थे, उन्होंने वो पूरी आप कहानी सुनाई उस वक्त किस तरीके से जो है ये तशद्दुद किया गया और किस तरीके से ये लोग इन्वॉल्व थे कि इनको ये साबित किया गया। डॉक्टर बासत कौन है, जरा थोड़ा सा बता दें ताकि जो नहीं जानते वो जान जाएं। डॉक्टर बासत साहब पाकिस्तान के वो बड़े मशहूर वकील हैं, जो उन्होंने गंगा केस में जो है अपना जो बड़ा काम किया था, और उस दौरान जो है वो पुलिस की जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें उसका बाजू भी टूट गया था, और बाकी भी लोग थे वो जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। वो डॉक्टर बासत साहब ये कहते हैं कि उस वक्त लाहौर का वो देखने वाला माहौल था कि किस तरीके से वो जो लोग थे वो कश्मीर की आज़ादी के लिए वो बाहर निकल आए थे, और वो चाहते थे कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ें, इन्होंने अपनी कमान खुद अपने हाथों में लें। तो जब इन पाकिस्तान के जो ये काबूस कुर्ते हैं, जब इन्होंने देखा है तो उस वक्त जनाब इन्होंने ये कहा जी कि अब ये चीज़ें हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। फिर उन्होंने तशद्दुद का जो है वो इंतहा कर दी कश्मीरी हुर्रियत पसंदों पर। ये किधर है जम्मू कश्मीर की आज़ादी की हमारी? चाहता ये था कि आप वो मैं खुद साथ कर देता हूँ कि बासत साहब जानने वाले आदमी थे। उन्होंने गंगा हाईजैकिंग केस को डील किया, मकबूल भट्ट को इंटरव्यू किया, बाकी लोगों को भी इंटरव्यू किया, सबके बारे में जानते थे। और जब ये लोगों को पता लगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि लोग जाग पड़े हैं और ये मसला उनके हाथ से निकल गया है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये इंडिया के एजेंट है।
تو جی جی جب جی بالکل یہ بات یہ ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، مطلب جی یہ جی کہنے کا کہ ہر وہ آدمی جو ذاتی اور اپنے حقوق کی بات کرے گا ان کے نزدیک وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. عارف شاید ایگزیکٹلی. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں کہ یہ تو بڑی بات واضح اور کلیئر ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں یا آئیں گے وہ جموں کشمیر کی آزادی نہیں چاہتے ہیں. عارف شاہد نے جو اپنی پرامن تحریک جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی تھی، ان کو قتل کیا گیا 2013 میں. ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. میں خود یہاں سے گیا میں پاکستان. میں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے چودھری مجید صاحب، میں ان کے ساتھ بھی ملا. میں سردار عتیق صاحب سے بھی ملا. میں فاروق حیدر صاحب سے بھی ملا. اور میں نے کہا ہے جی کہ سردار عارف شاہد کو جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز والوں نے قتل کیا ہے. ایک پرامن تحریک چلائے ہوئے تھے سردار عارف شاہد صاحب. اگر ان پر کوئی ایسا کیس تھا تو ان کو گرفتار کیا جاتا، ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا، پھر عدالت ان کو سزا دیتی. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو بھی شخص اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتا ہے، ایک تو ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں انڈین ایجنٹ کے، اور باقی اور پھر ان کو تشدد کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے کوئی بھی یہ کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے. پاکستان جو ہے وہ تحریک آزادی جموں کشمیر کا یہ بدترین دشمنوں میں سے ایک ہے. ایک ریاست کے ایک بڑے حصے پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس خطے کے اندر جموں کشمیر کی تاریخ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جموں کشمیر کی کتابوں پر پابندی ہے، جس میں آپ کی بھی کتاب موجود ہے. گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور یہاں بھی اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے، جبکہ ہم پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے اندر نہیں ہیں، ہم ریاست کے باہر ہیں. اور ان کے رویے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے اور کس طریقے سے یہ جو ہم پر الزامات لگاتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ لے کر آئیں سامنے، یا ہمارے سامنے بیٹھیں ڈیبیٹ میں حصہ لیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں پروف کریں، ایویڈنس لے کر آئیں کہ ہم تو کسی کے بھی ہم تو ریاست کی آزادی چاہتے ہیں. ہم تو کسی بھی اپنی ریاست کی آزادی کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کی کبھی بھی بات نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کو وہ اب جو ہے وہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. فاروق حیدر صاحب کی بات کی، آپ دیکھ لیں کہ فاروق حیدر صاحب نے کہا جی کہ میں بحیثیت کشمیری ریاست کا الحاق کرنے کا فیصلے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. اس کے خلاف پاکستان کے جو سیاستدان تھے، پاکستان کے میڈیا والے تھے، انہوں نے کس طریقے سے فاروق حیدر صاحب کو گالیاں دی اور ایسی لینگویج استعمال کی گئی کہ ان کو شرم بھی نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور ریاست کے اندر یہ پاکستان کے جو زیر قبضہ ہے یہاں سے ایک بھرپور تحریک اٹھنی چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، نہ آج پاکستانی ہیں اور نہ کل ہوں گے. لہذا مستقبل میں اگر کشمیر اور پاکستان کے بہتر تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو وسائل ہیں، جو ہمارے اختیار ہیں، وہ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم کوئی بات آگے کر سکیں. اگر ہمیں طاقت اور جبر کے زور پر دبایا گیا، ہماری جو ہے وہ زبانوں پر تالے لگانے کی کوشش کی گئی، ہماری جو ہے وہ جو گردن جو ہے انہوں نے دبوچ رکھی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ حالات بہتری کی طرف تو نہیں جائیں گے نا. آپ بلوچستان میں دیکھیں نا وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کسی قوم کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے تو پھر وہ کیا کریں؟ لہذا آج بھی پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے، بلکہ یہ جو پروٹیسٹ بھی ہم نے پاکستانی کونسلیٹ بریڈ فورڈ کے بعد کیا، جب ہم نے وہ میمورنڈم دیا ہے پاکستانی کونسلیٹ آفس میں، تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ بات سن لیں، غور سے سن لیں کہ یہ جو آپ کشمیر کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں نا، جو ہندوستان اور پاکستان مل کر، یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے آپ ریاست جموں کشمیر کو وقتی طور پر تسلیم کر لیں گے، ہم نے ایک نہ ایک دن اس ریاست کو اس خطے کے دنیا کے خطے پر جو ہے ایک آزاد مقام ہر حالت میں دلانا ہے. مگر اس وقت جو ہے وہ پاکستان اپنا وجود کھو چکا ہوگا، اس وقت پاکستان کا وجود جو ہے وہ نہیں ہوگا اس زمین پر. لہذا اب بھی وقت ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے ایک آزاد خود مختار سیکولر جو جموں کشمیر ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہترین مفاد میں ہے.
پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک آزاد خود مختار سیکولر کشمیر کے لیے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ باہر نکلیں، آواز اٹھائیں، تاکہ اس خطے کے اندر امن قائم ہو. ریاست کو تقسیم کر کے یا کس طریقے سے معاملات کر کے وہ خطے کی تباہی تو ہو سکتی ہے، امن نہیں ہو سکتا ہے. بس چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آج میں نے بڑا لمبا کر دیا پروگرام، آپ باتیں اچھی کر رہی تھے، اس لیے میں ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا. عام طور پر میں 35-40 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا، 50 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا فائنلی کوئکلی، جو آپ کی JKNIA ہے، جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس، اس کا فیوچر کا کیا پروگرام ہے کوئی بریفلی؟ دیکھیں جی کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل واضح کلیئر ہے، اور اب ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بھی لکھ رہے ہیں، یہاں فارن آفس کو بھی لکھ رہے ہیں، باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی آگاہ کر رہے ہیں. ریاست جموں کشمیر کا جو سلسلہ ہے ہمارا ایک بڑا واضح کلیئر پروگرام ہے. ہم پاکستان اور ہندوستانی قبضے کے خلاف ہیں اور ہم آزادی چاہتے ہیں، اور اس آزادی کے لیے ہمارا ایک پرامن جو ہے وہ ورک ہے، اور اس کو ہم جاری رکھیں گے. جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس پر بات کریں گے. اور پاکستان کے جو بہت مہربانی آپ کی جناب، آپ نے ٹائم دیا اور کھل کر آپ نے باتیں کی ہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور زندگی دے تاکہ آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھ سکیں. یہاں پر آنے کا شکریہ. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات چیت ہوگی. میں اسی بار ختم کرتا ہوں، اور میں سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ if you like the program, support us. ٹھیک ہے، سبسکرائب us. اور جو ہمارے جن کو میں ٹرولز کہتا ہوں، جو گالیاں دینے والے ہیں، یہ بیسیکلی ٹرولز ہیں، یہ چمچے ہیں. ان چمچوں کا مقابلہ آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں گے. ہم سرنڈر نہیں کریں گے. وی ول کنٹینیو اور فائٹ کم واٹ میں. اس بار ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.